السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اور سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ہم سنڈے کمنٹ باکس نمبر 51 یعنی 91 ایپیسوڈ میں آپ کے روبرو ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس ایپیسوڈ میں آپ کو سننے کو ملتے ہیں ہم سے کیے گئے سوالات کے تسلی بخش جوابات، جس سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ لہذا پہلا سوال ہے کہ مفتی صاحب ایم قریشی صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے لپس ہلکے سے پھٹ رہے تھے، لپس سے زبان میں بلڈ کا ٹیسٹ آ رہا تھا، بٹ جب چھو کے دیکھا تو بلڈ انگلی پر نہیں آیا، بٹ زبان پہ ہلکا سا بلڈ کا ٹیسٹ تھا، تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ میں نے کلی بھی کر لی، پھر بھی وضو ٹوٹا یا باقی رہا؟ پلیز اس کا جواب ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے گا، کسی بھی زخم یا سردی کی وجہ سے پھٹ جانے سے ہاتھ پاؤں یا ہونٹ وغیرہ سے خون نکلا اور نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹے گا۔ صرف خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو بلڈ نہیں تھا، لیکن بلڈ پر جو ہے ذائقہ محسوس ہو رہا تھا زبان پر، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہے کہ ہونٹوں پر نمکینی ہوتی ہے، اور وہ نمکینی جو ہے کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے، یا جو ہے لپس پہ انہوں نے جو بھی کچھ لگایا ہو اس کی بھی نمکینی ہو سکتی ہے۔ تو ذائقہ محسوس ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے ہاتھ لگا کر یا آئینے میں دیکھ کر کہ ہونٹوں کی پھٹن سے خون نکلا اور نکلنے کے بعد بہہ گیا تو وضو ٹوٹے گا۔ صرف نکلا ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عموماً ہونٹوں کی پھٹن سے جو خون نکلتا ہے وہ نکلتا ہی ہے، اور اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ بہتا نہیں ہے، اس لیے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو جوں کا توں باقی ہے۔ جی، دوسرا سوال ہے، یوٹیوب پر ویڈیو میں کمنٹ میں پوچھا گیا السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے 3 راستے ہیں، پر میں ایک راستے میں نہیں چل پا رہی ہوں، اور خواب دیکھا کہ میں پنک کلر کا ایک بہت خوبصورت سوٹ جو مجھے نہیں ملا یا میں ویسا چن سکی، اور میں نے ایک پرانا لائٹ گرین میں تھا اس کو چن لیا، اس کا مطلب بتائیے گا۔ یہ خواب اگر آپ نے کسی کام کے لیے استخارہ کرنے کے بعد دیکھا ہے تو اس خواب میں یہ رہنمائی کی گئی ہے، یہ اشارے ہیں کہ آپ نے جس کام کے لیے اللہ رب العزت سے استخارہ اور خیر مانگی تھی اور مشورہ کیا تھا، وہ کام دنیا و آخرت میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، آپ اس کو کر لیجئے گا۔ کیونکہ 3 راستے ہونا، اس میں سے صرف ایک راستے پر چلنا اور 2 راستوں پر نہ چلنا، اسی طریقے سے پنک کلر کا پسند آنا لیکن گرین کلر کو لے لینا، گرین کلر اور ہرا کلر استخارہ کرنے کے بعد دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، لہذا آپ نے جس کام کے لیے استخارہ کیا تھا وہ آپ کام کر سکتے ہیں، اللہ اس میں برکتیں اور خیر نزول فرمائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے استخارہ کرنے کے نہیں کیا، ویسے ہی یہ خواب دیکھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اس خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، اس کی وجہ سے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے ہم اس کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس خواب میں ترغیب دی گئی ہے کہ آپ شکر کریں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، جو ملا ہے اس کو اپنے لیے خیر سمجھیں، اور جو نہیں ملا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کو دور رکھا ہے۔
جی، یہ تیسرا سوال ہے، یوزر ہیں، یہ بھی یوٹیوب کی ویڈیو پر ہمارے چینل پر کمنٹ میں پوچھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام نازنین افروز ہے، مجھے ہر وقت ایک خوشبو آتی ہے، کاش میں اس خوشبو وہ کیسی ہے بتا پاتی، یعنی کس چیز کی خوشبو ہے میں بتا پاتی نہیں بتا سکتی، لیکن جو بھی خوشبو ہے اچھی خوشبو ہے، بس خوشبو کا مطلب مجھے بتائیے اور دعا کر دیجئے کہ میں ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن نہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، نہ وہ مجھے ملنے آتا ہے، نہ میرے میسیج کا رپلائی دیتا ہے، میں بہت مصیبت میں ہوں، خاص کر اس خوشبو کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ جنات ہے، پلیز میرے لیے دعا کر دیں اور اس لڑکے کے لیے دعا کر دیجئے جس سے میں محبت کرتی ہوں اور وہ مجھے مل جائے۔ دیکھیے، خوشبو کا آنا اچانک، میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی ہے ہمارے چینل پر، شارٹ ویڈیو بھی ڈلی ہے، لانگ ویڈیو بھی ڈلی ہے کہ خوشبو اچانک سے کیوں آتی ہے۔ خوشبو آیا کرے تو آپ ہرگز پریشان نہ ہوا کریں، بعض مرتبہ یہ خوشبو اس لیے بھی آتی ہے کہ کوئی انتہائی تیز خوشبو لگا کر نکلتا ہے ہمارے گھر کے سامنے سے یا ہمارے آس پاس سے، اور اس کی خوشبو کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں آس پاس نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ راہگیر چلا گیا ہے آگے، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے یہ خوشبو آئی کہاں سے۔ تو اس لیے پریشان ہرگز نہ ہوا کریں، ہو سکتا ہے نیک جنات بھی ہوں، کیونکہ خوشبو نیک جنات پسند کرتے ہیں، شیاطین اور جنات جو برے ہوتے ہیں وہ خوشبو کو پسند نہیں کرتے، وہ گندے ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، گندگی میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، لہذا اگر خوشبو آئے تو نیک جنات بھی ہو سکتے ہیں، ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، ملائکہ کو بھی خوشبو سے پسند ہے، اور بدبو سے، حتیٰ کہ جھوٹ کی بدبو سے بھی بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہو سکتا ہے جنات بھی ہو سکتا ہے نیک فرشتے بھی ہوں، ہو سکتا ہے جو ہے کوئی راہگیر خوشبو لگا کر نکلا ہو، اس لیے آپ خوشبو کو محسوس کر کے قطعاً پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ مطمئن رہیں کہ نفع نقصان کی مالک ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر نہ آپ کو کوئی اور نہ دنیا جہاں کے کسی بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نفع پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ جس لڑکے کو پسند کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، اللہ سے دعا کریں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھیں، آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 2 رکعت نماز عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگیں، اگر یقیناً وہ آپ کے ساتھ اس کا رشتہ ہے اللہ کے علم میں طے ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں روک سکتی ہے۔ بس دعائیں کیجئے گا، یہ جو وظیفہ بتایا ہے اس کو پڑھیے گا، اور اللہ کی ذات سے امید مت توڑیے گا، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے صلاۃ الحاجت پڑھیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اگر مناسب ہے تو آپ کو مایوس اور محروم نہیں رکھے گا۔ جی، یہ ایک سوال ہے، یہ کہا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ کوئی ہسبینڈ اگر اپنی بیوی کو ہر بات میں طلاق دے دوں گا بولتا رہتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا میری ایک ریلیٹیو ہیں، اس نے آپ سے پوچھنے کو کہا ہے، پلیز مفتی صاحب جواب دیجئے گا۔ دیکھیے گا، طلاق جو ہے اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ طلاق کو کھیل نہ سمجھے، طلاق ایک مسئلے کا حل ہے جو شریعت میں بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی 2 لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے، ان کے مزاج نہیں ملتے اور ان ایک دوسرے کے
حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ یقین ہے کہ ہمارے نہ پریزنٹ میں نہ فیوچر میں ہم ایک ساتھ نباہ نہیں رکھ سکتے اور ایک ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتے، تو اس کی ایک حل کے طور پر شریعت میں طلاق رکھی گئی ہے۔ لیکن طلاق کو ہرگز یہ مذاق نہیں بنانا چاہیے، دھمکی کے طور پر کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا رہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی، لیکن بیوی کا دل ضرور کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی کا شوہر سے اعتماد اڑ جاتا ہے، اس لیے طلاق کی دھمکی نہیں دینا چاہیے۔ لفظ دے دوں گا یعنی فیوچر ٹینس سے اگر طلاق دی جاتی ہے تو طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو پاسٹ اور پریزنٹ ٹینس سے طلاق دے دی، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے چکا، اس سے طلاق ہو جائے گی۔ طلاق دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوگی، وہ میاں بیوی اب بھی بدستور میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح باقی ہے۔ اگر شوہر ان کو اپنی بیوی سے یہ کہتا رہتا ہے دھمکانے کے لیے دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن ان کو آئندہ طلاق دے دوں گا کی دھمکی دینا مناسب نہیں ہے۔ اس سے جو ہے بیوی کا اعتماد اڑ جاتا ہے اور جو ہے بیوی کے دل سے شوہر کی قدر و منزلت نکل جاتی ہے۔ اس طرح کی دھمکی نہ دیا کریں۔ ہاں اگر کوئی اور بات ہے کہ واقعی بیوی نافرمان ہے یا بات کو نہیں مانتی تو اس کو راستگی سے سمجھایا جائے اور پیار محبت سے سمجھایا جائے، تو یقیناً بیوی وہی کرتی ہے جو شوہر کی مرضی ہوتی ہے۔ جی یہ محمد شاہن ہیں، یہ ان کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نماز کی حالت میں رومال نکال کر ناک پہنچنا یا ناک صاف کرنا کیسا ہے مفتی صاحب؟ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے گا نماز کی حالت میں ناک پہنچنے کی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے تو کسی بھی ایسے عمل سے ناک صاف کی جائے جس سے وہ عمل قلیل ہو، یعنی معمولی سے کام سے آپ ناک صاف کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کی یہ نیت بندی ہوئی ہے، آپ ناک صاف کرنا تو یوں کر لیں، ایک ہاتھ یوز کر کے کر سکتے ہیں۔ البتہ کوئی رومال ایک ہاتھ سے نکالے اور ایک ہاتھ سے رومال نکال کے ناک صاف کرے اور ناک صاف کرنے کے بعد پھر رومال رکھ لے، تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ہاتھ سے یہ عمل کیا جا رہا اور عمل قلیل سے یعنی تھوڑے سے ایسے کام کرنے سے نماز کے اندر جو نماز سے کے اندر نہ ہو، نماز کے وصف میں سے نہ ہو، اس کو اگر کر لیا جائے تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اور اگر عمل کثیر کر لیا جائے، عمل کثیر یعنی وہ عمل کر لیا جائے نماز پڑھتے ہوئے جس میں دونوں ہاتھ یوز ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کیا جائے کہ دیکھنے والا دور سے یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو وہ عمل وہ کام عمل کثیر کہلاتا ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ہاتھ سے رومال سے صاف کر لیا جائے ناک اور رومال کو پھر رکھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ زیادہ ناک نکل تو اس طریقے سے آستین سے بھی صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ناک جو ہے گندی تو ضرور ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، لہذا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ زکام وغیرہ ہے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے، بلا ضرورت نہ کریں۔ جی یہ زینت شیخ بہن ہے، یہ بھی یوٹیوب ویڈیو پہ کمنٹ کے میں سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب کوئی غیر ایمان والی خاتون نے اسلام قبول کر لیا تو جس سے کیا تھا اسلام قبول تو ان سے پردہ ہے یا نہیں؟ وہ انہیں بیٹی یا بہن بنا لیں، تب اس کا بھی مطلب بتائیے گا کہ وہ ان سے پردہ ہے یا نہیں۔ دیکھیے گا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی کو منہ بولا بھائی یا منہ بہن یا بیٹی بنا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس سے پردہ ہی نہیں، حالانکہ پردہ ہے شریعت میں۔ یہ جو ہے خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے منہ بولے بھائی ہیں، منہ بولے جو ہے ہم نے ان کو بیٹا بنایا ہے، منہ بولے جو ہے چاچا بنایا ہے، لہذا ان سے پردہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے، ان سے بھی پردہ ہے۔ جن کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ بھی اجنبی ہیں۔ اگر کوئی خاتون کسی مرد کے ہاتھ پر ایمان لائی یعنی ان کی ترغیب کی وجہ سے ایمان لائی اور وہ ان کے لیے اجنبی ہی رہیں گے،
لہذا ان سے پردہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی ان کو منہ بولا بھائی بنا لے یا منہ بولا بیٹا بنا لے تب بھی ان سے پردہ ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو لوگ یہ کہتے کہ منہ بولا کچھ بھی نہیں ہوتا شریعت میں، جو محرم ہے وہ محرم ہی رہیں گے اور جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہیں گے، چاہے ان کو کچھ بھی بنا لیا جائے، بھائی بنا لیا جائے اور بیٹا بنا لیا جائے، وہ جو ہے غیر محرم رہیں گے اور ان سے پردہ ہے۔ اس لیے جو ہے چاہے منہ بولا بنایا جائے، چاہے ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں یا ان کی ترغیب اور ان کی دعوت کے نتیجے میں ایمان لے کر آئیں، وہ غیر محرم رہیں گے اور ان سے پردہ رہے گا۔ یہ انجم بہن ہے، ان کا کوئی سوال ہے آڈیو میں ہے، اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ میں نے آج تقریباً 4:30-5 بجے خواب دیکھا ہے کہ میں جو گلے میں سونے کی چین پہنے ہوں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے آپ۔ السلام علیکم۔ جی، انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ یہ اپنے گلے میں سونے کی چین پہنی ہوئی ہیں اور وہ سونے کی چین اچانک گلے میں رہتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہے اور گر جاتی ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اس خواب میں کسی اپنے عزیز کے بچھڑ جانے اور دور ہو جانے کی طرف اشارہ ہے اور رشتے میں ٹوٹ پھوٹ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رشتوں کو قائم رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جنت قاطع، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتوں میں برداشت کیا کریں، اور کب تک برداشت کریں؟ جب تک زندگی ہے، جب تک برداشت کرتے رہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ برداشت کرنے کی وجہ سے آپ صابرین میں سے لکھ دیے جائیں گے، اور صابرین صبر کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کا کیا مرتبہ و مقام ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا خواب اچھا نہیں ہے، خواب میں کسی قریبی رشتے کے ٹوٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ بنت آدم ساؤتھ افریقہ سے ہیں، یہ بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ جاتے اور آتے وقت فلائٹ ایئرپلین میں جو نمازیں پڑھی ہیں اس کی قضا پھر سے کرنی ہوگی یا نہیں؟ فلائٹ میں پڑھی تھیں تو کیا اب پھر سے دہرانی ہوگی؟ جی، فلائٹ میں ادا کی ہوئی نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فلائٹ اور ایئرپلین میں رہتے ہوئے آپ جو بھی نماز کے وقت ہو جائے اور اس وقت ہونے پر اس نماز کو آپ فلائٹ میں اور ایئرپلین میں جہاز میں ہی ادا کر لیتی ہیں تو وہ آپ کی نمازیں ادا ہو گئیں۔ اس کو گھر پر آنے کے بعد ان نمازوں کا اعادہ نہیں کرنا، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساؤتھ افریقہ سے بنت آدم بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب یہ انہوں نے ایک پکچر بھیجی ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے ہم عورتیں لیکوریے کو روکنے اور اسٹاپ کرنے کے لیے شرمگاہ میں اس طرح کے کاٹن بال رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ اگر استحاضہ والی عورت جس کو زیادہ بلیڈنگ ہوتی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی وہ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی آتا ہے، تو وہ اس طرح کے کاٹن بال شرمگاہ میں رکھتی ہیں جس سے اندر کا خون کاٹن چوس لیتی ہے، انڈر ویئر پر نہیں آتا، 6 یا 7 گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں۔ تو کیا اس استحاضہ والی عورت کو ہر نماز سے پہلے وضو اور کاٹن چینج کرنا پڑے گا؟ جبکہ وہ تو اندر ہال میں رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر شرمگاہ سے لیکوریے کی وجہ سے کچھ رطوبت تھوڑے تھوڑے وقفے سے باہر آتی ہے اور اگر آپ اندر کاٹن بال یا روئی کو رکھ لیں تو کئی گھنٹے تک باہر کوئی بھی رطوبت اور لیسدار پانی نہیں نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ وضو کے بعد شرمگاہ کے اندرونی حصے میں روئی رکھ لیا کریں، اور جب تک روئی کا باہری حصہ
تر نہ ہو جائے آپ کا وضو باقی رہے گا اور آپ اس دوران جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ بنت آدم بہنیں ساؤتھ افریقہ سے یہ کہہ رہی ہیں یہ زمزم پینے کے گلاس ہیں، میرے بیٹے سے غلطی سے ٹوٹ گئے ہیں اور اس پہ کعبہ کی تصویر ہے، تو کیا اس کو ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ دیکھیے گا آپ، یہ پیالیاں ہیں، زمزم پینے کی پیالیاں، اور یہ ٹوٹی ایسے ہیں، آپ دیکھیے یہ اس طریقے سے ٹوٹ گئی، تو اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے۔ تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں یا نہیں سکتے؟ جی ہاں، پھینک سکتے ہیں، اور اس کی شکل یہ کہ جو پیالی گر کر کرچی کرچی ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو جس کرچی اور کانچ کے ٹکڑے پر خانہ کعبہ کی تصویر ہے اس کو اسکریچ کر دیا جائے چھری سے یا کسی بھی چیز سے، اس خانہ کعبہ کی پکچ کو اسکریچ اور کھرچ کر جو ہے پھر اس کو ڈسٹ بن میں ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بنت آدم بہنیں یہ کہہ رہی ہیں عشاء کی 2 سنت موقدہ میں اگر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ لے اور اس دعا کے درمیان خیال آئے کہ یہ تو مسنون دعا ہے اور پھر کوئی سورت پڑھ لیں اور نماز ختم کر دیں تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، چاہے سنت نماز ہو چاہے فرض نماز ہو، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اب جو عشاء کی 2 رکعت سنت موقدہ آپ پڑھ رہی تھیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد مسنون دعا پڑھ لی، اور یقیناً مسنون دعا اتنی بڑی تھی اور ہوگی جس میں بآسانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا جا سکے، اور اتنی مقدار میں تاخیر پر واجب کی ادائیگی میں اتنی تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد مسنون دعا پڑھ لی، اور مسنون دعا بھی پوری پڑھ ہی رہے تھے کہ درمیان میں خیال آ گیا کہ ہم نے تو سورت پڑھنی تھی، یہ دعا شروع کر دی، پھر اس کے بعد سورت شروع کی ہے، تو گویا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا جو کہ واجب تھا اس واجب میں ادا کرنے میں تاخیر اور دیری ہو گئی ہے، اور ایک رکن کے برابر تاخیر اور دیری ہوئی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن سجدہ سہو نہیں کیا ہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ سے کرے کہ وہ نماز جس میں سجدہ سہو واجب تھا لیکن سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ جی یزید شیخ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی رہتی ہوں، کیا یہ نیسی ہوتا ہے؟ دیکھیے، انگلیوں کا چٹکھانا نماز کے اندر مکروہ ہے، مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے انگلیاں چٹکھائے جائے یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ ناپسندیدہ چیز۔ اپنے سے بڑوں کی مجلس میں یا اپنے سے بڑوں کے سامنے اگر بیٹھے ہوں اس وقت انگلیاں چٹکھائی جائیں تو یہ انگلیاں چٹکھانے کا مطلب یہ کہ ہم ان کی باتوں کو توجہ سے نہیں سن رہے، ہم بور ہو رہے ہیں، لہذا یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن نحوست بالکل بھی نہیں ہے، نیستی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی چیز نیستی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ کہ انگلیاں چٹکھاتے رہنا مناسب نہیں ہے، خاص طور پر نماز میں تو مکروہ ہے، مسجد میں بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے وضو کرنے کے بعد نماز کے دوران تک آپ نے اگر انگلیاں نہیں چٹکائیں تو گویا کہ آپ کو نماز کا ثواب ہی مل رہا ہے۔ وضو کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے تک اگر آپ نے انگلیاں وغیرہ نہیں چٹکائیں تو یقیناً آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو انگلیاں چٹکانا یہ شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن خود بخود چٹک جائے، اس طریقے سے ہاتھ کر لیے جائے، اس طریقے سے کر لیے جائے اور خود بخود چٹک جائے، بالقصد نہ کیا جائے، اور اگر تنہا ہے تو بالقصد بھی کر سکتے، نیستی نہیں ہوتا ہے۔ یہ زینت شیخ بہن یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے
یعنی سیکھ رہا ہے اور وہ پھر چھوڑ دے اور یہ کہتے رہے کہ کل پڑھیں گے یا پڑھ لیں گے، تو کچھ ایسا بتا دیں کہ وہ اسٹارٹ کر دیں پڑھنا، کوئی حدیث بتا دیں جس سے جو اس سے متعلق ہو اور ان کے دل و دماغ میں قرآن کریم کو سیکھنے کا شوق اور جذبہ اور ان کو رغبت پیدا ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں سمجھا جائے، دیکھیے نیکی کا خیال آنا اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اگر عمل نہیں کیا تو یہ اللہ کی طرف سے آنے والے نیکی کے خیالات کے مہمان کی ناقدری ہے، اور پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر دل میں نیکی کے خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عموماً جو قرآن کریم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھتے سیکھتے پھر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہماری غلطیاں زیادہ آتی ہیں، ہماری زبان نہیں ہوتی ہے، ہماری زبان نہیں سے الفاظ نہیں نکلتے۔ تو ان حضرات کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ عالم قرآن کے پڑھے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں ان کو کیا ہے سنگل ثواب ملتا ہے، یعنی ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر جو سیکھ رہا ہے اور سیکھنے میں وہ کوشش کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اس میں اٹک ہے، اس کے حروف کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو رہی ہے اور اس کو بڑی مشکلات ہو رہی ہے پڑھنے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن کریم کے پڑھنے میں کوشش جد و جہد اور محنت مشقت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیں کہ ابھی آپ ہیں، بھائی کو پڑھا رہی ہے، کل آپ نہیں ہوں گی تو بھائی کس سے پڑھیں گے؟ وہ قرآن سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے، اور ویران مکانات کھنڈرات بن جاتے ہیں، اس میں گندگی ڈالی جاتی ہے، اس میں چوہے آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کے مکڑیاں جالا تل لیتی ہیں اور کتے وغیرہ بسیرا کرتے ہیں۔ یعنی ویران گھر کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، ویران جگہ کیا ہوتی ہے۔ اگر بندے مومن کے دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا تو وہ ویران گھر کا، اور ویران گھر میں شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ لہذا آپ اپنے دل میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے اور شیطانی وساوس سے اپنے دل کو محفوظ کرنے کے لیے جو قرآن کریم سیکھ رہے تھے، جو قرآن کریم پڑھ رہے تھے، آپ اس کو پھر دوبارہ سے شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور جلد از جلد آپ قرآن کریم مکمل پڑھنا سیکھ جائے۔ یہ صافیہ شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب کس حدیث یا قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ ٹیٹو ہاتھ یا پاؤں پر یا بدن کے پارٹس پر ٹیٹو بنوانا حرام ہے؟ دراصل میرے بھائی ہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ ٹیٹو بنوانا حرام کیوں ہے، کس حدیث میں اور کس قرآن کی کس آیت میں منع کیا گیا ہے؟ تو دیکھیے گا ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2782۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گودنے اور گدوانے والی اور گودنے اور گدوانے والے مردوں پر، اور حسن میں اور خوبصورتی میں اضافے کے خاطر چہرے سے بال اکھاڑنے والی اور بال اکھیڑنے والیوں پر، اور اللہ کی بناوٹ یعنی تخلیق میں تبدیلیاں کرنے والوں پر۔ لہذا جو ہے اس لیے ٹیٹو بنوانا گدوانا یہ اس حدیث کی بنیاد پر حرام ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے رسول کی لعنت کا سبب اور ریزن ہو وہ شریعت میں گناہ ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، لہذا ٹیٹو بنوانا جائز نہیں ہے۔ یہ صافیہ شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میری دوست ہیں،
اس نے مجھ سے پوچھا برقع ڈالنا اور برقع پہننا کیوں ضروری ہے؟ کیا بنا برقعے کے ہم باہر نہیں نکل سکتے؟ پلیز مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں انہیں کن الفاظ سے ان احکام کو میں سمجھاؤں؟ تو دیکھیے گا، برقع ضروری نہیں، پردہ ضروری ہے۔ اپنے آپ کو کور کیا جائے، چاہے چادر سے کور کیا جائے، چاہے برقعے سے کور کیا جائے، چاہے کسی اور طریقے سے کور کیا جائے۔ اور خواتین کو اسلام نے بوقت ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے اور بلا ضرورت گھر سے نکلنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ اگر ضرورت کے وقت گھر سے نکلیں تو اپنے آپ کو کور کر لیں، پردے میں نکلیں۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پاک بیویاں، ہم سب کی ماں امہات المؤمنین کو دیا ہے۔ اس لیے جو ہے پردہ فرض ہے، لیکن برقع ضروری نہیں ہے۔ برقع جو ہے اگر ہو بھی تو سمپل ہونا چاہیے۔ آج کل کے برقعے تو ایسے چل رہے ہیں جن کو خود پردے کی ضرورت ہے، لہذا برقع ضروری نہیں ہے بلکہ پردہ ضروری ہے۔ چادر وغیرہ سے اپنے آپ کو کور کر لیں، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ تو اس طریقے سے اب کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی پردہ ضروری کیوں ہے، ہمارا تو دل صاف ہے۔ دیکھیے، دل صاف ہو یا نہ ہو، اس میں ایک اصول سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سب سے بہترین عورتیں یعنی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، پیاری بیٹیاں، حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن اس امت کی سب سے خیر اور سب سے بہتر عورتیں ہیں، ان کو پردے کا حکم دیا۔ کن سے؟ اس امت کے سب سے بہتر لوگ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے پردے کا حکم دیا۔ تو ہم ایمان والے کہاں کے ہیں کہ ہم نہ تو خیر ہیں، نہ بہتر ہیں، نہ نیتوں کے اچھے، نہ آنکھوں کے اچھے، نہ جو ہے معاملات کے اچھے، نہ زبان کے اچھے۔ اس لیے پردہ ہم پر تو اور زیادہ لازمی ہے۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے یہ ہے پردے کے طور پر کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اسی طریقے سے مسلم خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو جب گھر سے نکلیں تو کور کر کے نکلیں، پردے میں نکلیں۔ اب پردہ چاہے وہ چادر کے ذریعے سے کر لیجئے، چاہے برقعے کے ذریعے سے کر لیجئے گا۔ جی، یہ پاکستان سے ہیں، نام نہیں ہے ان کا، یہ بہن ہے اور ان کا سوال آڈیو میں ہے کیونکہ آڈیو کے ساتھ میسج ہے، پلیز اس کا رپلائی جلدی کر دیجیے گا، اللہ آپ کو جزا دے۔ دیکھیے گا، آڈیو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم حضرت مجھے نا وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ ہے کہ میں نے دوائی بھی لی تھی لیکن اس کے بعد وہ حل نہیں ہوا۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرتی ہوں تو تھوڑی دیر میں وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں عمرہ جا رہی ہوں تو وہاں پر تو مسجدیں بہت دور ہوتی ہیں اور میری دادی بھی ساتھ ہیں، ہماری فیملی، تو ان سب کے سامنے مطلب وضو کرنے کے لیے اتنی دور جانا، اور تو میں کیا کروں مجھے بتائیں۔ تو میں نے دوائی بھی لی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوا، مجھے کوئی آسان طریقہ بتائیں کہ کیا میں ایک وضو کر کے پڑھ سکتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز کا وقت کہ میں نہ آئے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں بھی آتا، یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو میں ابھی تو مطلب آج کل تو بہت آ رہا ہے، تو میں کیا کروں، مجھے کوئی آسان حل بتائیں۔ کیا میں ایک وضو کر کے پڑھنے مسجد جا سکتی ہوں عمرہ پر؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کو لیکوریا کی شکایت ہے۔ لیکوریا کہتے ہیں وائٹ ڈسچارج کو، سفید عورت کی شرمگاہ سے سفید سفید لیس دار پانی آتا ہے، اور یہ عموماً اکثر خواتین کو یہ شکایت رہتی ہی ہے۔ لہذا اگر کسی کو لیکوریا اس کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ 5 منٹ بھی یا وضو کر کے نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 5، 7، 8، 10 منٹ، اتنی دیر تک بھی وہ سفید پانی نہیں رکتا ہے، آتا ہی رہتا ہے کنٹینیو، تو ایسی صورت میں یہ معذور ہیں، اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے،
اور اس وضو سے اس وقت میں جتنی چاہے نماز پڑھ لیں، وقت ختم ہوتے ہی پھر ان کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، یعنی ہر نماز کے لیے ہر نماز کے وقت کے لیے وہ وضو کریں۔ البتہ اگر یہ وقفے سے آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ چونکہ عمرے پر جا رہی ہیں، اور عمرے میں واقعی مسجدیں بہت دور ہوتی ہیں، خواتین کا مسجدیں میں وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد پھر مسجد میں آنا تو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے گم ہو جانے کا۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر لیکوریو کی میں مبتلا مریضہ اور ان کی شرمگاہ سے رطوبت جو ہے گیپنگ کے ساتھ آتی ہے، تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے باہر آتے ہیں، تو اگر وہ خواتین اپنی شرمگاہ کے اندر کاٹن بال روئی رکھ لیں تو پھر ایسی صورت میں کئی گھنٹے تک وہ کاٹن بال اس خون کو یا اس لیسدار پانی کو، سفید لیسدار پانی کو باہر نہیں نکلنے دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ وضو کے بعد شرمگاہ کے اندرونی حصے میں روئی رکھ لیا کریں، اور جب تک روئی کا باہری حصہ تر نہ ہو لیسدار سفید پانی سے تو آپ کا وضو باقی رہے گا، اور آپ اس دوران جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ یہ واحد حل ہے۔ آپ عمرے پہ چلے جائیں اور کاٹن بال رکھ لیں، ایک پیکٹ لے لیں مارکیٹ سے، اور پھر اس کو یوز کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ غار ہرا بہن یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرے پیر میں انفیکشن ہو گیا تھا، تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں نماز بھی بیٹھ کر پڑھ رہی تھی اور وضو بھی زخم بچا کر رہی تھی۔ اب الحمدللہ بہت بہتر ہے، زخم بھر بھی گیا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا اب وضو کیسے کروں۔ یہ ڈر بھی لگتا ہے پانی میں بھیگنے کی وجہ سے پھر سے پریشانی نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا، زخم کو دیکھ کر، اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر ڈاکٹر بتائے گا کہ اس زخم کے لیے پانی نقصان دہ ہے یا نہیں۔ اگر ڈاکٹر یہ بتائے کہ اس زخم کے لیے ابھی پانی نقصان دہ ہے تو ایسی صورت میں آپ اس زخم والی جگہ پر تر ہاتھ اور گیلا ہاتھ پھیر لیا کریں، یا یہ مسح کر لیا کریں، بعد باقی کے اعضائے وضو کو جو ہے آپ دھو لیا کریں۔ لیکن اگر زخم مکمل طریقے سے بھر گیا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے یا اندازے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر اب پانی بہانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، زخم دوبارہ سے ابھرے گا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو پاؤں دھونا ہے۔ اور یہ خام خواہ کے وسوسوں پر آپ عمل نہ کریں، بلکہ جو ہے کوشش یہ کریں کہ کس ڈاکٹر سے معلوم کر لیں۔ ڈاکٹر اگر واقعی بتا دے اور آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ اب مکمل طور پہ زخم جب بھر گیا ہے، اب اس پہ پانی ڈالنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور عموماً ہوتا بھی نہیں۔ جب کوئی زخم بھر جائے اس پہ پانی ڈالا جائے تو وہ نقصان نہیں دیتا ہے۔ جب عموماً ایسا ہوتا ہے تو آپ بلا تکلف جو ہے پاؤں کو دھوئیے گا، اب اس پر مسح نہ کیجیے گا۔ یہ فردوس ہیں ساؤتھ افریقہ سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام، میں عافیت سے ہوں۔ میں نے آج خواب میں ریاض الجنہ میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور بہت اچھی طرح سے میں نے نماز پڑھ رہی تھی، کوئی رش، کوئی پبلک نہیں تھی، بہت آسانی سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ دیکھیے گا یہ خواب بہت ہی شاندار ہے، اللہ مبارک کرے اس خواب میں، کیونکہ اس خواب میں آپ ریاض الجنہ میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو زیارت حرمین اور زیارت نبی روضہ اقدس پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے گا، اس جیسے اسباب پیدا فرمائے گا، یا پھر جو ہے آپ کی کوئی خواہش اور کوئی امید اور کوئی ضرورت پوری ہونے والی ہے، اور اسی طریقے سے بآسانی کوئی رش نہیں ہے، کوئی بھیڑ نہیں ہے، اور پھر آپ نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ عورتوں کی نماز جو ہے
بالکل ایسی ہی جگہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلے میں نماز پڑھتی ہیں تو کھلے میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کی نماز اس کے صحن سے بہتر ہے اس کے اندرونی والے کمرے میں۔ بہرحال ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پر غیروں کی نظر نہ پڑے، لیکن اگر پڑھ بھی جائے اور کوئی ایسا جگہ نہ ہو اور موقع ایسا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور غیر بھی موجود ہیں وہاں پر، تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال پردے کا خوب اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ بس اس خواب میں آپ کو یہی جو ہے اشارے اور ہنٹ ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور آپ کے اس خواب کے طفیل میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے زیارت روضہ نبی سے مشرف فرمائے۔ یہ ببو حاجی جی ہیں، حکیم صاحب، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ قضا نماز کی حقیقت کیا ہے؟ تعداد معلوم نہ ہو تو رمضان کے آخری جمعے میں کیا 4 رکعت نماز، ہر رکعت کے میں 15 بار سورہ کوثر اور 60 بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو کیا قضا نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی؟ دیکھیے کہ اس طرح کی ویڈیو بہت چل رہی ہے، یقیناً انہوں نے ویڈیو سے سنا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو ہر سال وائرل ہوتی ہے، اور اس میں یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ قضا نمازیں اگر کسی کی بہت ساری ہیں اور اس کا ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو جو ہے آپ رمضان کے شریف کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں 15 بار سورہ کوثر اور 60 بار آیت الکرسی الحمد شریف کے بعد پڑھیں، آپ کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ تو یہ بالکل من گھڑت، بیکار، ڈسٹ بن میں ڈالنے والی بات ہے۔ کہیں بھی کسی بھی حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ایک اندازے کے ساتھ طے کر لے اور اس کی ادائیگی کرے۔ زندگی میں اگر ادا ہو جائیں تو بہتر، اور اگر زندگی میں اتنی مہلت نہ ملے کہ اپنی ساری نمازیں قضا ہوئی کو ادا نہیں کر پائے تو آپ بوقت موت یہ وصیت کر کے جائیں کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں اور ہر نماز کا فدیہ میرے مال سے ادا کیا جائے۔ لیکن عموماً ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کر اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں اور کسی عالم سے نہیں پوچھتے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کی من گھڑت، بے سند، بے تحقیق بات کو اگر آپ نے دوسروں تک پہنچایا اور دوسروں نے اس پر عمل کر لیا یا اس پر یقین کر کے اس کو صحیح سمجھ لیا تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کرا کریں، کسی ویڈیو اور میسیجز کو دوسروں تک پہنچانے اور سینڈ کرنے میں پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا کریں۔ باقاعدہ میری جو ہے ویڈیو پچھلے سال میں نے رمضان کے مہینے میں یہ قضا نمازوں کی حقیقت کے عنوان سے ایک میرے یہ چینل پر ویڈیو ڈلی ہوئی ہے، آپ پوری تفصیل وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بلال صاحب ہے، یہ ان کا سوال آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ مفتی صاحب میں یہ کہنا تھا، جیسے جو گٹکے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں اور جن انتقال ہو جائے، جیسے کوئی گٹکا کھاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے، پھر حشر کے میدان میں اس کے پاس کوئی فرشتے نہیں آئیں گے کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گٹکا کھاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور حشر کے میدان میں کیا اس کے پاس فرشتے نہیں آئیں گے؟ دیکھیے کہ گٹکا کھانا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو نقصان دے وہ مکروہ ہے۔ البتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ فرشتے حشر کے میدان میں نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فرشتوں کو بدبو سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ مساجد جو ہیں فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہیں، لہذا یہ کہا گیا کہ پیاز، لہسن، کچا، مولی وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس سے جو اسمیل نکلتی ہے وہ جو ہے ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ جب پیاز کی اور مولی کی اور لہسن کی اسمیل نقصان دے گی تو گٹکے کی تو اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے، بیڑی کی اسمیل زیادہ ہوتی ہے، سگریٹ کی اسمیل زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو بھی جو ہے اگر آپ نے اس کا سیون کیا، اس کو کھایا ہے تو اچھی طریقے سے برش یا مسواک کر کے مسجد میں آئیں۔ لیکن بہرحال فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ حشر کے میدان میں فرشتے اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو آپ گٹکا چھوڑ دیں، گٹکا جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔